بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی ساری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویئرز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ویئرز، آج ہم بات کریں گے زیارت امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس دور کے جو امام ہیں، جو 12ویں امام ہیں جو کہ غیبت میں ہیں، ان کے حوالے سے ذرا بیان فرمائیں۔ ویئرز، آج میں آپ سے وہ زیارت شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک دفعہ ڈیلی پڑھنی ہے اور اسے اپنی روٹین بنانی ہے۔ یہ وہ زیارت ہے جو ہر روز نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد امام العصر و امام الزمان یعنی کہ اس زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کی یاد میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے معبود، اے اللہ، پہنچا میرے آقا امام الزمانہ کو خدا کی رحمتیں ہوں ان پر، تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں، خشکیوں اور سمندروں میں، پہاڑوں اور میدانوں میں ہیں، زندہ اور مردہ، اور میرے والدین اور میری اولاد کی طرف سے بہت درود اور بہت سلام۔ جو ہم وزن ہو عرش الہی، اس کے کلمات کی روشنائی اور اس کی پوری رضا اور اس کی تعداد جو اس کتاب میں ہے اور جو اس کے علم میں ہے۔ اے معبود، اے اللہ، میں تازہ کرتی ہوں یا میں تازہ کرتا ہوں آج کے دن اور ہر دن یہ پیمان اور یہ بندھن اور یہ بیعت جو میری گردن پر ہے۔ اے معبود، جیسے عزت دی تو نے مجھے، اس عزت کے ساتھ بڑائی دی تو نے مجھے اور خصوصیت دی اس نعمت کے ساتھ، پس رحمت کر میرے مولا، میرے سردار امام الزمان امام مہدی علیہ السلام پر، اور قرار دے مجھے ان کے مددگاروں میں، ان کے ساتھیوں میں، ان کے دفاع کرنے والوں میں، اور رکھ مجھے ان میں جو شہید ہوں گے ان کے روبرو فرما برداری سے، نہ کہ زبردستی سے۔ مجھے کھڑا کر اس صف میں جس صف والوں کی تو نے مداح کی ہے اپنی کتاب میں، پس فرمایا کہ ایسی صف جیسے سیسا پلائی دیوار ہو۔ میرا یہ عمل تیری اطاعت، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی اطاعت میں ہو، اور ان سب پر سلام۔ اے معبود، ان کی یہ بیعت روز قیامت تک میری گردن پر ہے۔ ویئرز، یہ وہ دعا ہے جو کہ آپ نے روز پڑھنی ہے، زیارت امام آخر الزمان، اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے متعلق بہار الانوار کتاب میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بعض قدیم کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس زیارت کے بعد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھیں کہ جیسے کسی کی بیعت کرتے وقت رکھا جاتا ہے۔ اور ہم یہ زیارت زیادہ تر جو ہے تمام ہفتے کے دنوں میں پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر جمعے کو نماز عصر کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ ویئرز، یہ زیارت بہت اہم ہے، اس کو ڈیلی پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ امام مہدی جو کہ اس زمانے کے امام ہیں، جن کے وسیلے سے ہم بہت ساری دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں، اور جن کا وسیلہ ان پہ سلام بھیجنا، ان کے لیے 2 رکعت نماز نفل ہدیہ کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں، تاکہ آپ کے مسئلے مسائل زندگی کے حل ہوتے رہیں۔ اور ڈیلی جو ہے آپ 12 ائمہ کرام پر سلام بھیجیں، اور لازمی طور پر آپ امام مہدی جو کہ زمانے کے امام ہیں، جو کہ آپ کے جن کے پاس ہر پیر اور جمعرات کو آپ کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ان کو ضرور یاد کریں اور ان کی دعا کریں کہ جلد از جلد ان کا ظہور ہو، اور ہم وہ وقت دیکھیں کہ جب امام کا ظہور ہو اور امام اس دنیا میں آئیں اور تشریف لائیں اور غیبت سے باہر آئیں۔ ویئرز، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ امام مہدی کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، کیونکہ امام اس دور کے امام ہیں، اور یہ دور جو کہ بہت زیادہ نفسا نفسی کا ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ورچوئل ورلڈ میں جا چکے ہیں۔
جو کہ اب ورچوئل ورلڈ اور ورچوئل چیزوں سے اتنے کنیکٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے ارد گرد کے ماحول کی ہوش نہیں ہے. وہ رشتہ داروں سے ملنا نہیں پسند کرتے، لیکن وہ ورچوئل ورلڈ اور ہمیشہ لیپ ٹاپ اور موبائلز کی دنیا میں چلے گئے ہیں. تو ویئرز، یہ دور مشکل دور ہے. اس میں رشتوں کو بچانا بہت مشکل ہے، کسی کو سمجھانا بہت مشکل ہے، کسی سے وعدہ پورا کرنا مشکل ہے، کسی کی کہی ہوئی بات کو نبھانا مشکل ہے، اور سب سے اہم بات کہ اولاد کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو کوشش کریں کہ امام زمانہ کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے بھی نصیب نیک کرے، اور امام کی نظر کرم خاص طور پہ آپ کے گھر پہ رہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کریں آپ کے حق میں، آپ کے اچھے رزق کے لیے، آپ کی گھر کی رحمتوں کے لیے، اولاد میں برکتوں کے لیے. اور اس کے علاوہ ہر وہ مسئلہ جو کہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں مولا امام مہدی علیہ السلام سے مدد لینے کے لیے، آپ ضرور کریں، تاکہ آپ کو فتح یابی نصیب ہو، آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں، اور امام کے صدقے اور وسیلے سے کوئی نہ کوئی میٹھا ضرور آپ جمعرات کو بانٹا کریں. جمعرات کے دن خاص طور پہ 2 رکعت نماز نفل عصر کے بعد ہدیہ کر کے آپ کوئی بھی میٹھی چیز بانٹ دیا کریں. تو ایسے اعمال کریں تاکہ امام ہم سے خوش ہوں. اور جتنے بھی 12 امام ہیں، اور ویسے بھی یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، چھٹے امام کا امام جعفر صادق کی آپ نیاز ضرور دیں. تو اس طرح سے بہت ساری برکتیں، رحمتیں آپ کے گھر میں نازل ہوتی ہیں، اور بہت ساری جو ہے اعمال آپ کے کام آتے ہیں. اس طرح سے آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے، بہتر، اور مشکلات سے آپ باہر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم 12 ائمہ کرام کی خدمت میں جو ہے سرخ رو ہوں، کامیاب ہوں، اور ان کی جو زندگی گزری ہے، جو ان کی سنتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس زمانے کے جو امام ہیں، امام مہدی علیہ السلام، ان پہ بہت زیادہ درود، بہت زیادہ سلام، اور اللہ تعالیٰ امام کا جلد از جلد ظہور فرمائیں. اور ہم سب اسی لیے منتظر ہیں کہ امام آئیں اور ہم ان کے ساتھ ایک کامیابی کے دور میں داخل ہوں، ایک خوشحالی کے دور میں داخل ہوں، اور اسلام کی ایک سربلندی کے دور میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیوز دیکھنے کا، لائک سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیشہ خوشحالی لائے. آمین.